میرے بزرگ نے بابا جی باہر سرکار رحمت اللہ علیہ درخت جہاں انہیں اپنے ہاتھ نال لایا بابا جی اس درخت کو نہیں ہٹا دیں میں مبالغہ کیا بلکہ چیلنج کیا کہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیا گا جہاں بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال کر اگر یہ درخت اٹھان سے کامیاب نہ ہو یہ سارے اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے بالکل اسی طرح ساڈا معاہدہ ہوا ہے یہ نہ ہی زبانی کلامی ہوا ہے اسٹام لکھا گیا ہے اور اسی الحمدللہ اپنی زبان تے قائم ہاں باجوہ صاحب انشاءاللہ اپنی زبان تے قائم نے یا اسی بریلوی ہو جائیں گے یا اے اہل حدیث ہو جائیں گے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے غالب ہے الحمدللہ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے اساں ووٹ پوڑ دیتا ہے انشاءاللہ اور باجوہ صاحب انشاءاللہ تعالی پورے مہینے میں انہاں کو امید کرنا وا جڑی انہاں ساڈا زبان کیتی ہے اے ساری دنیا دے سامنے مسل کے حق دا اعلان کرنگے انشاءاللہ اللہ تعالی نے مسل کے حق نو فتح عطا کیتی ہے 1.5 لاکھ روپیہ میں انعام نہیں دیا گا وہ میں دینا لیکن میں مسلک اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لسنر دو فریقین کی آپس میں لڑائی آپ نے دیکھی اس کلپ کے ذریعے سے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو میں یہ مسلک اختیار کر لوں گا اگر ایسا ہوا تو میں یہ مسلک اختیار کر لوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مسلک درست نہیں ہیں کیونکہ تم اپنے اپنے مسلک چھوڑ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں مسلک درست نہیں ہیں یہ عقیدہ وہی ہوتا ہے جو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح دین سے منسوخ ہو اور صحیح عقیدہ وہی ہے جو دین سے بنایا گیا ہو اور اوریجنل دین سے وہ دین سے جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اگر اس سے منسوخ اس سے جو ہے اس کے متعلق عقیدہ بنایا جائے پھر آپ کو اپنے عقیدے بدلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ایک دوسرے سے مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس فقط قرآن اور حدیث اور فقہ اور اصول فقہ دلیل کافی ہے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کہ بیری کا درخت کاٹ دیا تو میں اہل حدیث ہو جاؤں گا اگر نہ کاٹا تو تم بریلوی ہو جانا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا اور ویسے بھی درخت سے مانگنا بھی شرک ہے خیر وہ تو شرک کر رہے ہیں لیکن یہ جناب کو دیکھیں تو یہ اپنے کام کے لیے تو ایسا کر لیتے ہیں جہاں دین اچھا لگا وہ بات مان لی جہاں دین اچھا نہ لگا وہاں اپنی بات کو چینج کر دیا خیر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس میں مباحثہ کرنا کہ میں اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں ایسا درست نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا تبھی لوگ کرتے ہیں جب ان کا دین ٹھیک نہ ہو ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو ان کا دین کے ساتھ تعلق ٹھیک نہ ہو اب جن کا دین کے ساتھ صحیح تعلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین کے ساتھ تعلق ہے اور رسول اللہ کی سنت کے ساتھ تعلق ہے وہ لوگ ایسی باتیں نہیں کریں گے ہرگز نہیں کریں گے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے شرک اتنا کیا کہ مشرکوں سے بھی آگے نکل گئے انہوں نے غلو ایسا کیا اتنا کیا کہ صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ ہر چیز کو گناہ سمجھنے لگے انہوں نے بھی غلط کیا انہوں نے بھی غلط کیا بہرحال میرے معزز سامعین صحیح دین کیا ہے اور اعتدال کا راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یہ اعتدال کا راستہ ہے تو یہی دین ہے تو میرے معزز سامعین ایسا کرنا یہ کیا کہ جو اپنی دین سمجھ میں آئے وہ مان لو جو اپنی دین سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا بلکہ دین وہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بس وہی کریں جو اللہ نے حکم دے دیا بس کرو اللہ نے کہا یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے اللہ نے کہا شرک حرام ہے تو حرام ہے اللہ نے کہا کہ یہ فلاں چیز حلال ہے تو حلال ہے پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے پھر اپنی طرف سے آئیں بائیں شائیں کی گنجائش باقی نہیں رہتی بال اللہ رب العزت اعتدال والے دین پر اور سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین